السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سب اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ جب وریشا شادی میں آئے گی تو کسی ویٹر کو پیسے دے کر اس کے اوپر جوس گروا دے گا تاکہ وہ ڈریسنگ روم میں جائے اور اس سے بات کر سکے۔ یہ ان چاروں میں سے وہی لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو اس نے 2-3 دفعہ ان لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا جو انہیں گھورتے تھے، مگر وہ ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتا، اور جس دن ان تینوں لڑکوں نے اس کی بہن عریشہ کا پکڑا تھا ہاتھ، وہ وہاں موجود نہ تھا۔ چپ۔ شایان نے اس کو چیخنے کی تیاری کرتا دیکھ دیوار سے لگا کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کو وہ اب پہچان گئی تھی، لیکن اسے اپنے پاس اپنے منہ پر ہاتھ رکھا دیکھ اس کی چیخ گلے میں ہی دب گئی تھی۔ مجھ کو معلوم نہیں حسن کی تعریف، لیکن میری نظروں میں وہ حسین ہے جو تم سا ہو، میری پری، میری معصوم ساحرہ۔ میں اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن آپ نے چیخنا نہیں ہے، اور جو میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا ہے، وہ گھبیر لہجے میں بولا، جسے سن کر وریشا نے فقط اصابت میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ضرور ہٹا لیا تھا، مگر وریشا کو خود سے دور نہیں کرا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ آپ کالج سے واپسی آ رہی تھی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ پھر بتائیں کون تھا وہ؟ شایان کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی دیوانگی، اس کی پری تھی، جسے دانی کے ساتھ کالج سے آتا دیکھ اس نے کس طرح ضبط کرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ دانی بھائی تھے، وریشا خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ بھی ان لڑکوں کی طرح نہ ہو جو انہیں تنگ کرتے تھے۔ شایان کے دل میں بھائی سن کر ٹھنڈک پڑی تھی، لیکن اس نے مزید پوچھا، کون دانی بھائی؟ وریشا نے اب کی بار الف سے یا تک ساری بات بتا دی کہ اس کے دوستوں نے کس طرح اسے چھیڑا، وہ کس طرح رات ان کے گھر میں آئے، اور دانی اور میثم نے کس طرح ان کی مدد کی۔ یہ سب سننا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر وریشا کے قریب دیوار پر مارا، جس کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو کچھ کر لے جو اپنی پری کی حفاظت تک نہ کر سکا۔ شایان کی ان لڑکوں سے دوستی ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ان دونوں بہنوں کو گھور رہے تھے تو انہیں منع کرتا خود نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ اس نے وریشا کو جب سے دیکھا تھا وہ خود الجھ گیا تھا، اس لیے 2 دن بغیر کسی سے ملے گھر میں گزار دیے، اور آخر کار اس کے دل نے اس لڑکی کی محبت میں گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ وریشا کو دیکھنے کے دوسرے ہی دن ان لڑکوں کو انہیں تنگ نہ کرنے کا کہہ کر آ گیا تھا، جس پر تو اس وقت ان تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن دوسرے ہی دن اس کی غیر موجودگی میں وہ حرکت کر بیٹھے تھے۔ میں ان کا وہ حال کروں گا، وہ یاد رکھیں گے، وہ میرے دوست نہیں ہیں۔ اچھا میری پری، اپنا نام تو بتائیں۔ اس نے وریشا کو خود سے خوفزدہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید وہ بھی اسے ان لڑکوں جیسا سمجھ رہی ہے، اس لیے اپنی وضاحت دیتے ہوئے بولا، وریشا۔ اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، وریشا نائس نیم، لیکن آپ میرے لیے میری پری ہی رہیں گی، اور یہ آنسو صاف کریں اور انہیں سنبھال کر رکھیں۔ اگر ان کا مول جان جائیں گی تو سارا جہاں بے مول ہو جائے گا آپ کے آگے۔ شایان نے اب قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی رونی رونی آنکھیں جن میں آنسو تھے، بیبی پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ دل کرتا ہے ہر وقت تیرے صدقے اتاروں، بھلا اس قدر بھی حسین ہوتا ہے محبوب کسی کا۔ چلیں اب میں جا رہا ہوں، اور اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد آؤں گا آپ کو لینے، آپ کے سارے حقوق اپنے نام کروانے۔ اس نے وریشا کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا وہ دل دیکھ کر جسے اس نے رات بھر اپنی تصویر میں سوچا تھا، لیکن آج حقیقت میں دیکھتے ہی اس کا دل ایک بار پھر بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس لیے وہ جلدی میں باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وریشا نے بھی اپنے آنسو صاف کرے اور کسی کو کچھ نہ بتانے کا تہیہ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انابیہ، جو پہلے ہی پریشان ہے، مزید پریشان ہو۔ خود کو شیشے میں قدرے بہتر حالت میں دیکھ ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ وریشا کہاں رہ گئی تھی یار؟ اپیا ہمیں ڈھونڈ رہی تھی، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر جانا ہے اب، عریشہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ تھامے انابیہ کے پاس چلی گئی۔ دھنیال بھائی، ہم خود چلے جائیں گے، بلا وجہ آپ کو زحمت ہوگی، انابیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو ان تینوں کو
خود گھر چھوڑنے پر بضد تھا۔ انابیہ بھابھی، آپ کا اور ہمارا ایک ہی گلی میں ہے، رات کے اس ٹائم تو کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، اور آپ تینوں لڑکیوں کو اکیلے بھیجوں یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ دانش سنجیدگی سے بولا، ایک منٹ، آپ نے مجھے انابیہ بھابھی کیوں کہا؟ وہ میری ایک کزن ہے، ان کا نام بھی انابیہ ہے، اور میں انہیں انابیہ بھابھی ہی کہتا ہوں، اس لیے منہ سے نکل گیا۔ دانی نے میسم کو کوستے ہوئے بہانہ بنایا، جس نے انابیہ بھابھی کہنے کو کہا تھا، اور اب اسے انابیہ کی منگنی اور تینوں کو گھر چھوڑنے کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے، آپ میں عریشہ اور وریشہ کو لے کر آئی۔ انابیہ نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ اب چلو بھی، ہمیں گھر جانا ہے، اور دانیال بھائی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ اسے سامنے سے عریشہ اور وریشہ آتی دکھائی دی تو پوچھتے ہوئے ان کو لیے دانی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہیں نہیں اپیا، عریشہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وریشہ اب تک بالکل چپ گم سم تھی۔ کچھ دیر دانی نے اپنی گاڑی ان کے گھر کے پاس کونے پر روکی، کیونکہ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ چاروں گاڑی سے اترے، انابیہ اور عریشہ آگے، جبکہ دانی اور وریشہ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ کہیں کمیٹڈ یا انگیج تو نہیں ہیں؟ دانی نے اس کے قریب ہو کر کم آواز میں ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ دانی نے یہی سوچتے ہوئے پوچھا کہ کہیں اگر وہ بھی کہیں انگیجڈ ہو تو اس سے پہلے ہی پتہ چل جائے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں آپ کے دل میں میرے لیے کچھ تو نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا بھی ہے نا تو سوچ لیں، بعد میں نہ بولیے گا کہ خبر نہ ہوئی۔ عریشہ نے چلتے ہوئے جواب دیا، نہیں، وہ تو میں نے بس ایسے ہی پوچھا۔ انابیہ اور وریشہ دانی کا شکریہ ادا کرتی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ ویسے میں کہیں انگیج یا کمیٹڈ نہیں ہوں، بولے بندر۔ عریشہ نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہائے میری پٹاخہ بندریا، چلو کم سے کم جواب تو دے گئی۔ وہ جو اس کے نہ جواب دینے پر افسردہ تھا، یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ بھولے بندر کہنے پر وہ دلکشی سی مسکرایا اور اپنے گھر چل دیا۔ وہ جلدی سے شادی حال سے گھر تو آ گیا تھا، مگر سارے راستے اس کو انابیہ پر بہت غصہ تھا، جس نے کس قدر تڑپ کر اسے اپنے منگیتر جواد کا بتایا تھا۔ جب جواد جس کی غلیظ نظریں انابیہ پر پڑتا دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن جب اس نے اپنے آدمیوں سے جواد کی ساری انفارمیشن نکالنے کے لیے کہا تو اسے انابیہ پر بہت افسوس ہوا، کیونکہ جواد دبئی میں ڈرگز بیچنے کا کاروبار کر رہا تھا اور بہت سی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ انابیہ جیسی سادہ دل لڑکی نے نہیں جانتی تھی کہ جواد کس قسم کا انسان ہے۔ میسم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ اب وہ مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت ہماری سوچ سے کہیں آگے ہے۔ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہو۔ اس کے بے خبر سوتا دیکھ کھڑی قسمت ہولے سے مسکرائی تھی۔ اب تو وقت ہی جانتا تھا کہ ان کی زندگی میں کون سا نیا موڑ آتا ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، اور میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔